سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن۔ افغانستان سے پاکستان میں درندازی کے مزید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی حمایت، سہولت کاری اور سرپرستی حاصل ہے۔ 5 مارچ 2025 کو بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب ٹوبا کاکڑی میں کامیاب آپریشن، سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 4 اہم دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ گرفتار دہشت گردوں سے کلاشنکوف، دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد اسامہ الدین کا کہنا ہے کہ افغانستان سے آیا ہوں، ہمارا نظریہ ہماری ٹریننگ ہے، میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلاشنکوف، 1 گرنیڈ اور دیگر اسلحہ موجود تھا۔ افغانستان سے 3 دن پہلے پاکستان میں داخل ہوئے۔ داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ شریف اللہ کو پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ شریف اللہ نے FBI حکام کے سامنے کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ ڈائریکٹر FBI کھیش پٹیل نے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت کے جج ولیم پورٹر کے سامنے پیش کیا گیا۔ 10 منٹ تک جاری ابتدائی سماعت کے موقع پر شریف اللہ کو بتایا گیا کہ الزامات ثابت ہوئے تو اسے عمر قید کا سامنا ہوگا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شریف اللہ نے FBI حکام کے سامنے کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزم نے گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ ڈائریکٹر FBI کیش پٹیل نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد شریف اللہ کابل حملے میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث 2 ملزمان میں سے ایک ہے۔ شریف اللہ نے بتایا کہ اس نے ایک حملہ آور کو کابل ایئرپورٹ کا راستہ دکھایا تھا۔ ڈائریکٹر FBI نے کہا، ہمارے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ داعش کمانڈر شریف اللہ 26 اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اور امریکہ کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ حملے کے دوران 13 امریکی فوجی اور 170 افغان مارے گئے تھے۔ خودکش حملہ کرنے والے شخص کی شناخت عبد الرحمان اللوگری کے نام سے کی گئی تھی۔ شریف اللہ نے داعش کے لیے کئی دیگر حملوں کی خاطر اپنی سرگرمیوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ شریف اللہ نے FBI ایجنٹس کو بتایا کہ وہ 2019 سے افغانستان کی جیل میں تھا۔ کابل حملے سے 2 ہفتے پہلے رہا ہوا تو اسے داعش نے موٹر سائیکل، ٹیلی فون خریدنے کے لیے رقم دی اور خبردار کیا کہ حملوں کے موقع پر داعش کے دیگر افراد سے رابطوں کے لیے صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، اگر ہم نے دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا تو کیا ہوا؟ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی۔ KP حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ملبہ خود بھی اٹھائے۔ پارا چنار کے حالات سب کے سامنے ہیں، وہ تو ہمارے زیر انتظام نہیں۔ بانی PTI نے پہلے یہاں خطوط بازی کی، پھر عالمی درجہ دیا۔ خطوط کا حشر جو پہلے ہوا وہی اب ہوگا۔ بانی PTI کو کوئی سیاسی نہیں بلکہ جادو مشورہ دے سکتا ہے۔ مشرف کے خلاف وہ تو وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو نہیں تھی۔ پہلے اس جنگ کو ڈیفائن کریں نا، میں تو نہیں کہتا ہوں دہشت گردی کے خلاف۔ ہم نے ایک واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستان نے ایک اپنی بین الاقوامی لڑائی کی اور ہم خود سب سے بڑے دہشت گردی کے وکٹم ہیں۔ تو اگر اس دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے تو میرا خیال ہے اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کچھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان اس کا وکٹم بھی ہے۔ KPK کہتا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور وفاق ہمارے حقوق سلب کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تعاون نہیں کر رہا۔ وہ دہشت گردی کا کچھ ذمہ داری خود بھی تو اٹھائیں نا۔ وہ جرگہ کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ باقی تو وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کی، وہ دہشت گردی کے خلاف تو قطعی طور پہ زیرو ان کی پرفارمنس ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہم نے اس ہاؤس کو عزت دینی ہے، اپنے کلیگ کو چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، ان کو اگر ہم نے عزت دینی ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی پریویلیج کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ڈیسیجنز ابھی چاہیے۔ ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ کہ جو آن بپی کے ساتھ ہوا ہے اور ہم انتظار کریں گے آپ کی رولنگ کا بھی، اور اگر منسٹر صاحب نے ہمیں کوئی کانکریٹ چیز بتائی تو پھر ہم واپس آئیں گے، ورنہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو اگر مجھے ذرا آپ واپس آ کے سنو گے یا میں ابھی بتا دیجیے؟ چلے ٹھیک ہے۔ کیا میری گزارش ہوگی یہاں پہ ہاؤس میں گورنمنٹ کے 2 ممبران سے
कोई जाके इनको तो वापस लाए अपने हाउस में, जब ये बाहर जाएंगे तो वापस लाएंगे ना। जी जी जी, मेरी इस हवाले एक तो मेरी खासकर मंजूर काकड़ साहब, जिसका हमारे बड़े ऑनरेबल। आगे बढ़ते हुए बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का माहाना जायज़ा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटा बेस कायम करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लाएहमद से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा हकदार सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ओवैसी के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर बातचीत होगी। फ़लस्तीनियों को बेघर करने की गैर कानूनी और गैर अखलाकी तजावीज़ पर पाकिस्तान को नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। इस हकदार फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मतज़लज़ल हमायत की तौसीक़ करेंगे। आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मसर का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, पिंडी साजिश मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। नुक्ता ये करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करा दी। लाहौर बार के वकील हामिद खान का दलाइल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला। कहा, बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए, आप ये बताएं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करा दी। लाहौर बार के वकील हामिद खान का दलाइल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला। कहा, बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए, आप ये बताएं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। बानी PTI से अडियाला जेल में आज अहम रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्की है। PTI की सियासी कमेटी के अरकान और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान मुलाकात के लिए आएंगे। अलामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब का नाम मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में शामिल है। असद कैसर, आज़म सवाती, जुनैद अकबर, अहमद खान भी मुलाकात के लिए आएंगे। बानी PTI से मौजूदा मुल्की सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बातचीत होगी। KPK और पंजाब में तंजीम साजी और ईद के बाद मुतवक्के तहरीक के हवाले से भी बातचीत होगी।